علیزے شگفتہ بی بی کی چھوٹی بہو تھی۔ وہ بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت سمجھدار خاتون تھی۔ علیزے کا شوہر الیکٹریسٹی کا کام کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ علیزے بھی اپنے شوہر کا خوب خیال رکھتی۔ علیزہ ایک بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ شگفتہ بی بی کو تو پوتوں کی شدید طلب تھی۔ پوتی کی پیدائش کا سن کر آگ بگولا ہو جاتی ہے اور بستر پر پڑی علیزے سے کہتی ہیں، تم تو ہو ہی منحوس، تم نے بیٹی کو جنم دیا۔ تمہاری جٹھانی کے 2 بیٹے ہیں جو اس کا سہارا بنیں گے۔ تمہاری بیٹی تو خود سہارے کی طلبگار ہوگی۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، وہ بھی والدین کا سہارا بنتی ہیں، اور یہ بیٹیاں ہی تو نئی نسل کو جنم دیتی ہیں۔ ارے یہ سہارا نہیں، بوجھ ہے ہم پر۔ اس کی کل شادی کرو گی تو کیا جہیز تمہارا باپ اسے دے گا؟ وہ بھی تو ہمیں ہی دینا پڑے گا۔ میں اپنی بیٹی کو پڑھاؤں گی، اسے معاشرے میں جینے کی گر سکھاؤں گی، میں اسے مضبوط بناؤں گی۔ تم اپنی بیٹی کو میرے پوتوں سے زیادہ پڑھانے کے خواب دیکھ رہی ہو؟ دھیان رہے، یہ ادھورے خواب پورے نہیں ہونے دوں گی۔ علیزے بیچاری اپنی ساس سے مزید کچھ نہیں کہہ پاتی اور دکھی ہو جاتی ہے۔ رات کو علیزے کا شوہر گھر آتا ہے تو اسے علیزہ شگفتہ اماں کی ساری باتیں بتاتی ہے۔ تو علیزے کا شوہر کہتا ہے، تم فکر مت کرو، ہماری بیٹی سب سے زیادہ مضبوط بنے گی، یہ ہمارا سہارا بنے گی۔ تم اماں کی باتوں پر دھیان مت دیا کرو، وہ پرانے خیالات کی عورت ہے اور ان کے خیالات وہ خود بھی نہیں بدل سکتی۔ شوہر کی اطمینان بھری باتیں سن کر علیزے خوش ہو جاتی ہے، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ علیزے کا شوہر کھمبے پر تار ٹھیک کر رہا ہوتا ہے کہ اسے بجلی کا شدید جھٹکا لگتا ہے۔ وہ زور سے زمین پر آ گرتا ہے اور موقع پر ہی دم توڑ دیتا ہے۔ اس کی لاش ابھی گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے کہ شگفتہ بی بی علیزے سے بد کلامی کرتی ہیں۔ تم منحوس ہو، میں نے صحیح کہا تھا، تمہاری بیٹی بھی منحوس ہے۔ تم نے ہنستے بستے خاندان کو اجاڑ دیا، تم اب اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ جاؤ جاؤ، دفع ہو جاؤ، تمہاری نحوست ہم سب کا بھی گلا گھونٹ دے گی۔ علیزے کی جیٹھانی اور اس کا شوہر کھڑے صرف دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ وہ علیزہ کو روکنے کی بالکل کوشش نہیں کرتے اور علیزے دل برداشتہ ہو کر اپنی بیٹی حورین کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ کئی دنوں تک ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے اور ایک دن خوش قسمتی سے اس کی ملاقات اس کی بچپن کی دوست رادھا سے ہوتی ہے۔ رادھا علیزے کو اپنے گھر لے آتی ہے اور اسے اس کا حال دریافت کرتی ہے۔ علیزے، تم اس حالت میں اپنی چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ ادھر ادھر کیوں ٹھوکریں کھاتی ہو؟ کیا تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی؟ علیزے اپنی ساری دکھ بھری کہانی سناتی ہے، جسے سن کر رادھا کہتی ہے، کس قدر جاہل ہے تمہاری ساس، تمہیں اسے اس غلطی کی بھرپور سزا دینی چاہیے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو رادھا؟ مجھے کیا ضرورت ہے ایسا کرنے کی؟ ضرورت اس لیے ہے کہ لوگوں کو کر کے دکھایا جائے کہ ایک عورت کیا کچھ کر سکتی ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ارے تمہیں یاد ہے تم اسکول میں اپنے لنچ باکس میں چنے چاٹ لایا کرتی تھی اور اس کے ساتھ مزیدار پاپڑی ہوتی تھی، ہم کس طرح تم سے چھین کر کھایا کرتے تھے۔ یقین مانو وہ اتنی مزے کی ہوتی تھی کہ آج بھی اس کا ذائقہ یاد ہے۔ تم اس کی ریڑھی لگانا شروع کر دو، پھر دیکھنا اپنی ترقی۔ جب تک تمہاری اچھی خاصی کمائی نہیں ہو جاتی تم میرے پاس رک سکتی ہو، یہاں میرے گھر میں، یہ تمہارا بھی تو گھر ہے۔ علیزے آنسوؤں بھری اور شکر گزار آنکھوں سے رادھا کو دیکھنے لگتی ہے اور رادھا مسکرانے لگتی ہے۔ اگلے دن سے علیزے اپنی دکان چلانے لگتی ہے
اور روز بروز لوگوں کا دکان پر ہجوم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اور اتنے ہجوم کو سنبھالنے کے لیے علیزے کو ملازم بھی رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے پاس 3 سالوں میں اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ وہ اپنا بڑا سا ریسٹورنٹ کھول پاتی، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ ریسٹورنٹ مضبوط بیٹی کے نام سے مشہور ہونے لگا تھا۔ اب حورین 4 سال کی ہو چکی تھی۔ علیزے اسے اچھے سے انگلش میڈیم اسکول میں داخلہ دلواتی ہے۔ حورین نہایت قابل اور ذہین اسٹوڈنٹ تھی۔ میٹرک اور FSC کے امتحانات کے بعد وہ ڈاکٹر بننے کے لیے ابروڈ چلی جاتی تھی۔ علیزے کو اپنی بیٹی پر بہت فخر تھا۔ آج اتنے سالوں بعد حورین نے اپنی ڈگری لے کر پاکستان واپس آنا تھا۔ علیزے بہت خوش تھی، لیکن وہ یہ منظر اپنی ساس شگفتہ کو دکھانا چاہتی تھی۔ حورین جب پاکستان آ جاتی ہے تو علیزے اسے ساتھ لے کر سیدھا اپنے شوہر کے گھر آتی ہے، جہاں شگفتہ بی بی چارپائی پہ بیمار پڑی تھی۔ علیزے، کیا یہ تم ہو؟ جی یہ میں ہوں، زندہ ہوں اور کامیاب بھی۔ یہ تمہارے ساتھ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ یہ میری بیٹی حورین ہے، کامیاب ڈاکٹر بن کر واپس آئی ہے لندن سے۔ شگفتہ مارے حیرانی کے اٹھ بیٹھتی ہے اور غور سے حورین کو دیکھنے لگتی ہے، پھر کہتی ہے، تم ٹھیک کہتی تھی علیزے، یہ بیٹیاں ہی سہارا بنتی ہیں۔ مجھے دیکھ لو، میں بے سہارا ہوں۔ کاش میری بھی کوئی بیٹی ہوتی۔ جو بیٹا تھا وہ بھی شہر چلا گیا، اپنی ماں سے ملنے بھی نہیں آتا۔ بیمار ہوں، مجھے کوئی شہر لے جانے والا بھی نہیں۔ آپ میرے پاس کیوں نہ آئیں؟ مجھ سے رابطہ تو کرتی۔ چلے، آج سے آپ ہمارے گھر میں ہی رہیں گی، میں بھی تو آپ کی ہی بیٹی ہوں۔ شگفتہ بی بی خوشی سے رونے لگتی ہے، اور وہ تینوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔